السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور وحدہ لا شریک ہے. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام ہم تک پہنچایا اور ہدایت کا راستہ دکھایا اور گمراہیوں سے اور شرک و بدعات سے نکال کر ہمیں جنت والا راستہ دکھایا. محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور یہ روزوں کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، صدقات اور حسنات کا یہ مہینہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ درجات کی بلندی کا مہینہ بھی ہے اور گناہوں سے معافی کا مہینہ بھی ہے کہ جو آدمی اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا اس ماہ میں اللہ رب العالمین اس کو معاف بھی کرے گا. اسی طریقے سے یہ سخاوت کا مہینہ بھی ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ رب العالمین کے جو لوگ ہیں غرباء اور مسکین فقراء ان کے اوپر خرچ کرے اور ان کا حقوق کا خیال رکھے. تو یہ رمضان مبارک کے مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے کہ یہ کن کن مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ رکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے اور ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز وہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے بھی ہیں اور اللہ نے بھی اس کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رمضان مبارک کے روزے جو ہیں وہ رکھیں. اور اس کی فضیلت بھی اللہ اور اس کے رسول دونوں نے بیان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ وہ آدمی کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے پچھلے جو بھی گناہ ہیں ان کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ معاف کر دے گا. اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن قام رمضان، کہ جو آدمی رمضان مبارک میں کھڑا ہوا تراویح کی نماز پڑھی، ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بخشش رکھی ہے. اور اس آدمی کے لیے بھی کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگا، ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے مغفرت جو ہے وہ رکھی ہے. رمضان مبارک کا مہینہ مقدس مہینہ ہے. اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے رمضان کے اس مہینے کی تعظیم کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی عظمت کو جاننا ہے، اس کی اہمیت کو جاننا ہے. اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری جو نیتیں ہیں وہ اس مہینے میں درست ہونی چاہیے عبادت کے اعتبار سے، کہ جو بھی عبادت ہم رمضان کے مہینے میں کریں، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، چاہے کوئی اور صدقہ اور خیرات ہو، چاہے ہم جو ہے وہ افطار کروائیں، ان تمام میں اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے. یہ ساری کی ساری عبادات اور سارے کے سارے عمل ہمارے وہ خالصتاً لوجہ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہونے چاہیے. نہ اس میں کوئی ریاکاری ہونی چاہیے، نہ کوئی دکھلاوا ہونا چاہیے، اور نہ یہ ہے کہ کسی کو خوش کرنا مقصود ہو، بلکہ یہ مقصود ہو کہ اللہ وحدہ کی ذات جو ہے وہ خوش ہو اور اس کے اوپر ہمیں اجر اور ثواب دے. اور دوسری بات ہم نے یہ بھی کرنی ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنا ہے، لیکن نیکی کے اوپر جو ہے وہ امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اوپر ثواب اور اجر دے گا. اور جنت کے لیے ہم نے دعائیں بھی کرنی ہیں. بعض لوگوں کا یہ موقف ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف جو ہے عبادت اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ ہمارا مقصود وہ جنت کا حصول ہوتا ہے
اور نہ ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ ہم نے طمع کرتے ہوئے، لالچ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کا خوف بھی رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر بھی رکھنا ہے، اور ثواب کی امید بھی جو ہے وہ ہم نے اللہ رب العالمین سے رکھنی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہمیں اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ دوسری بات، اس رمضان مبارک کے مہینے میں جس چیز کی ہمیں اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں، جو ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں اس سے پہلے ہوئی ہیں، ان کے اوپر ہم جو ہے وہ توبہ کی طرف جلدی کریں اور توبہ کریں۔ اگر ہم نے کسی کے حقوق تلف کیے ہیں، کسی کے حقوق جو ہے ہم نے مارے ہیں، وہ ان کو ادا کریں، اور اسی طریقے سے اگر ہم نے اللہ کے کوئی حکم جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس حق کو بھی ادا کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، رشتہ داروں کے درمیان، اقارب کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہم نے رمضان مبارک میں صلہ رحمی کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے کا جو اہم مقصد اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں، اور کوئی بھی کام ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں، اور کوئی بھی کام ہم چھوڑیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی چھوڑیں۔ یعنی اگر کوئی جائز کام ہے وہ تو اس نیت سے کریں، اس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس لیے ہم کریں، اور اگر کوئی کام کسی سے ہم رکتے ہیں تو اس لیے ہم رکیں کہ اس سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ منع کیا ہے۔ رمضان مبارک کے روزے کے بے شمار مقاصد ہیں جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکھے ہیں۔ ایک مقصد رمضان مبارک کے مہینے کا ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نفس کو جو ہے وہ گندگیوں سے پاک کریں اور اپنے نفس کی تربیت کریں، اپنے نفس کا ہم تزکیہ کریں، اور اپنے دلوں کی جو ہے وہ ہم صفائی کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری پاکی اور صفائی بھی ضروری ہے، لیکن روحانی پاکی اس لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے برے اخلاق ہیں ان سے ہم بچیں، بری عادات سے ہم بچیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ عاجزی اور انکساری آئے، حلم اور بردباری ہمارے اندر آئے، سخاوت آئے، اور اسی طریقے سے ہم اپنے نفس کا جو ہے وہ مجاہدہ کریں کہ عبادت کے اندر ہم اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ لگائیں اور بری عادات سے اپنے نفس کی جو ہے وہ حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جب ہم ساری چیزیں ہوتے ہوئے، کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، کھانے پینے کے مواقع موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم صرف جو ہے اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم روزے کی پابندی کریں، تو ہم یہ ہمارے اخلاص کا دار و مدار ہے کہ ہمارا اخلاص اللہ کے ہمارا خلوص اللہ کے ساتھ ہے کہ ہم یہ عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں غریبوں کا بھی احساس ہوگا کہ غریب جو ہے جب کھانا انہیں نہیں میسر ہوتا ہے دوسرے مہینوں میں کیسے وہ فقر کی زندگی برداشت کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے یہ ایک آزمائش ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم اس رمضان مبارک کے مہینے میں جو ہے وہ اپنے نفس کا مجاہدہ کریں، اور ہم سمجھیں کہ جو غریب اور فقیر لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے جب بھوک کی شدت ان کو ہوتی ہوگی، جب پیاس ان کو ضرورت ہوگی، تو وہ کیسے اپنا وقت جو ہے وہ گزارا کرتے ہوں گے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو رمضان مبارک کے تعلق سے چند بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے وقت دیا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں فرصت دی اور ہمارا نیٹ ورک یا یہاں کی جو ضروریات ہیں وہ ہمیں میسر رہیں تو انشاءاللہ ہم کوئی خاص وقت اس کے لیے متعین کریں گے، جس کے اوپر رمضان مبارک کے پورے مہینے میں دینی گفتگو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ آپ ان تمام ساتھیوں کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ جو دینی بات کو سنتے ہیں اور سنتے ہی نہیں بلکہ اپنے دوسرے دوستوں تک پہنچاتے بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، اور جو ہے شوق بھی رکھتے ہیں دینی باتیں سننے کا۔ وہ تمام کا بہت شکریہ۔ چند کمنٹ جو ہے وہ دو ساتھیوں نے کیے ہیں تو وہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں، اور اگر کسی کی کوئی بات یا کوئی چیز ہوئی تو وہ انشاءاللہ میں جو ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ اس کا جواب بھی دیا جائے۔ آصف ایم اقبال صاحب کہتے ہیں جزاک اللہ خیر۔ آصف اقبال صاحب بہت شکریہ۔ محمد شاکر خان صاحب جو ہے وہ بھی دیکھ رہے تھے ابھی ہمیں۔ امتیاز انجم صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ خلیل صدیقی صاحب ہمیشہ ہمارے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، ان کا شکریہ۔ شاہد اقبال آوان صاحب ہیں،
اللہ ताला उनको जज़ाए खैर दे। और इसी तरीके से जो है वो मोहम्मद सिद्दीक कादरी साहब हैं, मोहम्मद इस्माइल साहब प्रोग्राम देख रहे हैं, कहते हैं इस्माइल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, किसी और वक्त ऑनलाइन आया करें। ये वैसे मैंने आज तजर्बा किया है कि यहाँ नेटवर्क जो है वो हमें मौका देता है या नहीं देता है। तो वैसे मैंने तजर्बा किया, जो हमारे पेज हैं मैं उनके ऊपर कोशिश कर रहा था कि चाहे गोजरी ज़ुबान का पेज हो या कोई दूसरा जो मेरे पेज हैं, मैं कोशिश कर रहा था वहाँ पे लाइव आऊँ, लेकिन वहाँ पे जो है वो लिखा हुआ था आ रहा है कि कोई परमिशन नहीं है या इस तरह की। अगर कोई साथी इस बारे में कोई किसी के पास जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताए, ताकि पेज पे बहुत सारे साथी होते हैं और वहाँ पे अगर आदमी ऑनलाइन आए तो बहुत सारे लोग दीन की गुफ्तगू और बात जो है वो सुन सकते हैं। इसी तरीके खलील सदीकी साहब कहते हैं बेशक सलीम अहमद मालिक साहब बहुत शुक्रिया, अब्दुल रहमान मोहम्मदी साहब बहुत शुक्रिया, एहसान अवान साहब बहुत शुक्रिया, शाहिद अनवार साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो। अल्लाह का शुक्र है जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं। तो ये चंद कमेंट थे किसी साथियों के, वो मैंने पढ़े। अगर आपके पास कोई और सवाल या कोई और बात आप लिखना चाहते हैं या यहाँ पे ऑनलाइन है तो ज़रूर लिखें। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने वक्त दिया और अगर मुझे पता चल गया कि पेज के ऊपर जो है वो लाइव आने का क्या बेहतर तरीक़ा है, तो मैं इंशाअल्लाह ये कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक के महीने में कोई वक्त का तयन करें और वहाँ पर जो है वो रमज़ान के फ़ज़ाइल और उसके जो मक़ासिद हैं वो आपके सामने इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। तो शायद आज इतने ही साथी हैं, और वैसे भी मैंने कोशिश की कि बस तजर्बा किया जाए कि क्या यहाँ पे लाइव प्रोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने ये बताना है कि आवाज़ क्लियर है या नहीं है और नेटवर्क कैसा है, या आप सब लोगों ने जो है मुझे इस बारे में मुत्तले करना है। खलीलुर रहमान कश्मीरी साहब जो है, खलीलुर रहमान कश्मीरी साहब देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो जितने साथी देख रहे थे वो कोशिश करें बाद में कि जो शुरू की चंद बातें हैं वो आपके सामने मैंने रखी हैं, उनको ज़रूर आप सुने। और अगर आपका कोई मशवरा या आप कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे अलग से भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आप कोई कमेंट वगैरह लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। तो इंशाल्लाह आपका कोई सवाल या आपकी कोई राय या कोई बात होगी तो उससे इंशाल्लाह उसका जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। तो मैं क्योंकि इस वक्त जो है वो कश्मीर में हूँ और यहाँ पे जो है वो नेटवर्क उतना ज़्यादा मैसर नहीं है सऊदी की तरह के प्रोग्राम यहाँ पे लगातार किए जाएँ। कभी लाइट का मसला होता है, कभी मोबाइल में चार्जर नहीं होता है, कभी यहाँ पे जो है वो जो नेटवर्क है वो हमें साथ नहीं देता है। तो इंशाअल्लाह कोई ख़ास वक्त उसके लिए मुतय्यन करेंगे। पेज पे मैं कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे कोई लाइव प्रोग्राम किया जाए, लेकिन वहाँ पे कोई कह रहे कि ऐसा लिखा हुआ था कि परमिशन नहीं है, कोई इस तरह की बात है। अगर कोई साथी इसके बारे में कोई नॉलेज या कोई रखता हो इल्म तो मुझे ज़रूर बताए, ताकि पेज के ऊपर प्रोग्राम किया जाए और बहुत सारे साथी जो हैं वो उसके ऊपर इंशाअल्लाह देख सकेंगे। तो आज बुनियादी तौर पे मैंने रमज़ान मुबारक के चंद क्या रमज़ान के महीने का मकसद क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसके का मुतालबा हमसे क्या है, वो चीज़ें अर्ज़ की हैं। और इसी के साथ इंशाअल्लाह आगे जो है बहुत सारी रमज़ान मुबारक के महीने से चीज़ें आएंगी। वो रमज़ान किन लोगों के ऊपर फ़र्द है और किन लोगों को रखना रमज़ान का रोज़ा ज़रूरी है, और इसी तरीके से जो है रमज़ान में कौन सी चीज़ें मकरूह हैं और कौन सी चीज़ें रोज़े की हालत में करना जायज़ हैं, कौन सी रोज़े की हालत में करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से जो है वो तरावीह की अहमियत और फजीलत है। और इसी तरीके से जो है इंशाअल्लाह आगे जो है एतिकाफ़ के मसाइल आएंगे, लैलतुल क़द्र की फजीलत आएगी, बेशुमार मसाइल जो है वो इंशाअल्लाह आएंगे अगर हमें जो है वो वक्त भी मिला। और इसी के साथ जो हमारा नेटवर्क है उसने हमें जो है वो मौका दिया तो ज़रूर इंशाअल्लाह। असद साहब कहते हैं कि सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। शौकत अवान साहब बहुत शुक्रिया। जितेंद्र यादव जो है वो हमारे साथ होते थे सऊदी में, अच्छे यार मुस्लिम है लेकिन बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहते हैं और काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं दीनी इस्लाम के बारे में। तो बहुत सारे साथियों ने प्रोग्राम देखा है, उन तमाम का बहुत शुक्रिया। और कोई साथी अगर कोई राय या कोई कमेंट या कोई बात लिखना चाहता है तो ज़रूर इंशाअल्लाह लिखे, और जब मुझे वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह उनकी बात का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। अब्दुल जब्बार साहब कहते हैं माशाअल्लाह ताला सलामत रखे आपको, बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब। और भी कोई साथी अगर कोई बात लिखना चाहते हैं मुझे बताएं, आवाज़ क्लियर है या नहीं है, नेटवर्क बात सही आपको सुनाई दे रही है या नहीं। तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें कोशिश करेंगे वक्त के साथ कि रमज़ान मुबारक के महीने में आप तक जो मेरे पास दीनी इल्म या जो मालूमात है कि वो मैं आपको ज़रूर इंशाअल्लाह पहुँचाऊँ। बहुत शुक्रिया।
دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کا جو ہے وہ ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کے مکمل ہمیں روزے رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اس میں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت اللہ رب العالمین ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیک اور صالح جو عمل ہیں ان کو اللہ رب العالمین ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے یہ بھی دعا کریں کہ جو بیماری گزشتہ سال سے ہمارے درمیان موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد ختم کرے اور ہمارے ملکوں میں امن و امان اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے. تو بہت شکریہ آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو. تو مجھے محمد یاسین کو اجازت دیجیے. اگر اللہ رب العالمین نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ اسی وقت آپ کے سامنے لائیو آؤں گا اور دینی معلومات جو میرے پاس ہوگی وہ آپ تک پہنچاؤں گا. جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.